السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ محترم ناظرین، آج جس اہم مسئلے اور نقطے کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، وہ نقطہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت اور اللہ رب العالمین کی صفت غضب کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس نقطے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، اور ان تینوں قسموں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق و ربط پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو کی جاتی ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بعض اللہ رب العالمین کے اسماء ہیں اور بعض ان اسماء پر دلالت کرنے والے صفات ہیں، اور بعض کے متعلق اخبار ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے متعلق اس کی خبر دی گئی ہے، نہ اس سے اللہ رب العالمین کا نام نکلتا ہے، نہ ہی اس سے اللہ رب العالمین کی صفات نکالی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کی بہت سارے اوصاف ہیں، جیسے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، چال کرنے والا ہے، تو ہم یہ خبر دی گئی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو ہم اس کے ذریعے نہ ہی اللہ رب العالمین کے لیے ماکر کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اس کے لیے مکر کی صفت کو ثابت کرتے ہیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں کہ صفت غضب اللہ رب العالمین کے لیے رحمت کے مقابلے میں، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت غضب استعمال ہوا ہے وہ رحمت کے مقابل ضد میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ الخلق، کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا، كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه ووضع عنده على العرش، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے کتاب لکھی اپنے ہاتھوں سے اور اس کو اپنی عرش کے پاس رکھا۔ اس میں کیا چیز لکھی؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ یقیناً میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو گویا اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ رحمت کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب استعمال ہوا ہے۔ محترم حضرات، ہم سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب مستعمل ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب استعمال ہے، اور اس کی قرآن میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ چند ایک مثالیں اللہ رب العالمین کے صفت غضب کے لیے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے احکام لعان میں اللہ رب العالمین نے کہا والقامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، یعنی 5ویں مرتبہ جب وہ قسم کھائیں میاں بیوی، 5ویں مرتبہ یہ کہا جائے گا کہ اس کی بیوی پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہو۔ تو گویا یہاں پر ان غضب اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہو۔ تو گویا اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب ہے۔ اسی طرح احکام قتل میں، یعنی اگر کوئی آدمی کسی مومن کو یا کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت میں بے شمار وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کوئی آدمی، جو کوئی مسلمان کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کا
ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا بدلہ جہنم ہوگا، خالدن فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہاں خالدن فیہا سے مراد ایک لمبی مدت تک رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوگا۔ تو گویا اس آیت میں بھی اس بات کی وضاحت ہوئی کہ اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں کہا صلح حدیبیہ کے موقع سے، وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ اللہ رب العالمین منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو اور مشرکہ عورتوں کو ان کے برے گمان کے بدلے عذاب دے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ رب العالمین ان پر غضبناک ہوگا، اللہ رب العالمین ان پر غصہ ہوگا۔ تو گویا اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے صفت غضب کو استعمال کیا۔ اسی طرح کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اس کے دیدار کی خواہش ظاہر کی تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، تو اتنے میں ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی تو اللہ رب العالمین ان پر غضبناک ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، کہ جن لوگوں نے بھی بچڑے کی عبادت شروع کی ان قریب ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا غصہ آ پکڑے گا۔ تو گویا اس آیت میں بھی اس بات کی وضاحت ہوئی کہ اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں پر بھی اللہ رب العالمین کا غضب ہوتا ہے، فباءوا بغضب علی غضب، کہ وہ مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ٹھہرے وہ لوگ۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والے کے متعلق جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یقیناً صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ یقیناً صدقہ و خیرات کرنا اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ محترم حضرات، جو انسان اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات کا مطالبہ نہیں کرتا، دعائیں نہیں کرتا، ایسے شخص پر بھی اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بھی انسان اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، اس سے دعائیں نہیں کرتا، اپنی حاجات اس سے پوری نہیں کرواتا، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، جیسے کل قیامت کے دن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کے متعلق کہا کہ جب کسی نبی کے پاس جاتی تو وہ نبی یہی کہتا ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلہ، کہ آج یقیناً میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ آج اس سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھا۔ تو گویا ان ساری چیزوں سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم صفت غضب کو استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب کو ثابت کریں گے۔ محترم حضرات، علماء اکرام نے، سلف صالحین نے، اہل سنت والجماعت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، لیکن اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا غصہ ہونا یہ مخلوق کے غصے ہونے سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ میں یعنی عقیدۃ الطحاویہ میں ذکر کیا واللہ یغضب ویرضی، یقیناً اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ویرضی اور راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لا کاحد من الورى، لیکن مخلوقات جیسا نہیں، یعنی بندے جس طرح غضبناک ہوتے ہیں اس طرح اللہ رب العالمین غضبناک نہیں ہوتا۔ ہم اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب کو استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب کو ثابت کریں گے، لیکن ہم وہ معنی نہیں سمجھتے ہیں جو بندے
اللہ رب العالمین کے لیے سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اور دیگر فرق ضالہ گمراہ فرقوں میں یہی فرق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی و مفہوم کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ، بہت ساری گمراہ جماعتیں اللہ رب العالمین کے لیے صفت غضب کو ثابت کرتے ہیں، لیکن معنی میں تحریف سے کام لیتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ معنی اللہ رب العالمین کے لیے انتقام کا معنی لیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لیتا ہے۔ یقیناً یہ ایسی چیز ہے جو صریح احادیث سے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے کھلی طور پر گمراہی ہے۔ یعنی کسی بھی سلف صالحین میں سے کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے غضب کا معنی انتقام، بدلہ لیا ہوا ہو۔ لہذا انہی چند کلمات کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں تو اپنی وسیع و عریض رحمت میں شامل فرما، اور تو اپنے لیے جو اسماء و صفات کو ثابت کیا ہے اسی طرح بالکل جس طرح تو چاہتا ہے اس کے مطابق ہم کو ثابت کرنے والا بنا، اور جتنے گمراہ فرقے ہیں ہم تمام کو ان گمراہ فرقوں سے دور فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔